السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ ولاگ کا آغاز میں نے مارننگ سے کیا تھا۔ فرسٹ آف آل تو میں اپنا بیڈ سیٹ کروں گی اور اس کے بعد باقی سارے کام۔ تو آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد۔ یہ بہت حساس ٹاپک ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس ٹاپک پر بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ دیکھیں، اولاد جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے انسان کے لیے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ اولاد نہ ہو تو انسان کی لائف کمپلیٹ نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی اولاد ہمارے لیے باعث پریشانی بن جائے، باعث ذلت بن جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ تو ہم سب والدین جانتے ہیں۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے نیک، صالح اور کامیاب ہوں، لیکن کبھی کبھی حالات، ماحول، دوستی یا سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب والدین سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، کیسے اپنی اولاد کو دوبارہ صحیح راستے پر لائیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اولاد کو سنبھالنے کے لیے صرف سختی کافی نہیں، بلکہ سمجھداری، محبت، صبر اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ایسی عادات جو ہے نا ایک ماں اور باپ کو اپنا لینی چاہیے، جس سے آپ کا بگڑا ہوا بچہ واپس آ سکتا ہے، اچھا بچہ بن سکتا ہے۔ پہلی عادت، غصے کی بجائے سکون اور صبر۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے تو سب سے پہلے غصہ چھوڑ دیں۔ اکثر والدین غصے میں آ کر ڈانٹنے یا مارنے لگتے ہیں، لیکن یہ طریقہ الٹا نقصان دہ ہے۔ بچہ والدین سے دور ہو جاتا ہے اور مزید ضدی بن جاتا ہے۔ دیکھیں، کامیاب والدین وہ ہیں جو صبر کے ساتھ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، غصے کے ساتھ نہیں۔ غصہ ہمیشہ چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے، صبر اور محبت ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ دوسری عادت، بچوں سے کبھی دور مت رہیں، بچوں کے ہمیشہ قریب رہیں۔ جب بچہ غلط راستے پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے دور ہو گیا ہے۔ پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے قریب جائیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے کلوزلی گپ شپ کریں، باتیں کریں، اس کے دل کو سنیں۔ بچے کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ میرے والدین میرے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ جب وہ دل کھول کر آپ سے بات کرے گا تو آدھی مشکل وہیں حل ہو جائے گی۔ آپ کو جب بچہ اپنا دوست مان لے گا تو پھر باہر اسے دوستیاں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ اپنا ہر مسئلہ آپ سے ڈسکس کرے گا۔ تیسری عادت، اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے وہ وجہ تلاش کریں جس سے آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے۔ کوئی بھی بچہ خود بخود بگڑتا نہیں، ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کیا اس کی دوستی تو غلط نہیں ہے؟ کیا وہ غلط کمپنی میں تو نہیں بیٹھا؟ کیا اسے اٹینشن کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اکثر بچے توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو بگڑا ہوا فیل کرواتے ہیں، تو اس کو یہ جج کریں کہ کیا اسے توجہ کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کیا گھر میں اسے محبت نہیں مل رہی؟ کیا وہ ڈپریشن یا کسی انر پرابلم کا شکار تو نہیں ہے؟ اصل وجہ کو سمجھے بغیر آپ بچے کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتے۔ چوتھی عادت، محبت کے ساتھ سمجھانا۔ دیکھیں، محبت دنیا کی وہ چیز ہے نا جس سے آپ دنیا کی کوئی بھی طاقت جس کے مد مقابل نہیں آ سکتی۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ اپنے بچے کو جتنی زیادہ دیں گے وہ اتنا زیادہ آپ کے قریب ہوگا، اسے آپ اتنے زیادہ اچھے لگیں گے، اس کو باہر کی دنیا پھر اچھی نہیں لگے گی۔ بچے کو سمجھاتے وقت سخت جملے نہ کہیں، جیسے تم بگڑ گئے ہو یا تم ناکام ہو گئے ہو۔ یہ الفاظ بچے کو مزید بغاوت پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کی بجائے یہ کہیں، بیٹا تم بہت اچھے ہو، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا تمہیں نقصان دے رہی ہیں، میں تم پر فخر کرنا چاہتی ہوں، تم یہ کر سکتے ہو۔ محبت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ نصیحت ہمیشہ اثر ڈالتی ہے۔ پانچویں عادت، مثبت ماحول دینا۔ بچے کا ماحول اس کی شخصیت کو بناتا ہے۔ اگر گھر میں جھگڑے ہوں، نیگیٹیوٹی ہو یا ہر وقت دباؤ ہو تو بچہ جو ہے نا ہمیشہ باہر دوستوں سے یا باہر کی دنیا میں سکون ڈھونڈے گا۔ یاد رکھیں کہ جو سکون، جو مثبت چیزیں، جو ماحول آپ اسے دیں گے وہ اسی سے مانوس ہوگا۔ کوشش کریں کہ گھر میں پرسکون ماحول بنائیں، بچے کو عزت دیں، ان کے ساتھ ہنسیں، کھیلیں اور ڈسکس کریں۔ اچھا، جب تک چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی تب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی،
تو اپنے بچے کو ڈسکس کریں، اس سے اس کے پرابلم ڈسکس کریں، اس کی خوشیاں ڈسکس کریں، اس کی ہابیز ڈسکس کریں۔ جب آپ ڈسکس کریں گے، جب آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے، جب آپ کا بانڈ سٹرونگ ہوگا، تو یقین مانیں کہ آپ کا بچہ اپنی کوئی بھی سیکریٹ بات یا کوئی بھی دوستی والی بات یا ایون کہ کوئی بھی دنیا کی بات کسی اور کو نہیں بتائے گا، وہ آپ کو آ کے بتائے گا۔ چھٹی عادت، صحیح کمپنی دلوانا۔ اکثر بچے بری صحبت کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ بچوں کو ایسے دوستوں کے ساتھ جوڑیں جو پازیٹیو ہوں، ان کو دینی یا تعلیمی حلقوں میں بھیجیں، اچھے ٹیچرز، کزنز یا رول ماڈل سے ملائیں تاکہ وہ متاثر ہوں۔ جب تک بچے کو اس کے رول ماڈل سے آپ لوگ نہیں ملوائیں گے یا ایسا انوائرمنٹ نہیں دیں گے، ایسی کمپنی نہیں دیں گے جو آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ جس کمپنی میں اچھا بچہ بن سکتا ہے، جس کمپنی سے کچھ سیکھ سکتا ہے، تو اس کو ہمیشہ اس کمپنی میں بھیجیں۔ 7ویں عادت، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینا۔ بچے کو ذمہ داری دیں تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ اہم ہے۔ فار ایگزامپل، گھر کے کسی چھوٹے کام کی ذمہ داری دینا یا چھوٹے بہن بھائیوں کی کیئر کرنے کو کہنا۔ جب بچہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی میچور اور پازیٹیو سمت میں جانے لگتا ہے۔ تو ہمیشہ ان کو چھوٹی چھوٹی ٹاسک دیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں۔ اگر آپ کا بچہ 10-12 سال کا ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی اپنے ساتھ لے جا کے اسے شاپنگ کروائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے میں اس کی آپ ہیلپ کریں، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ تو اس سے بھی بچے کی پرسنالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح سے اس کی پرسنالٹی کو اگر ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اس کو سکھائیں۔ 8ویں عادت، دعاؤں کی طاقت۔ سب سے بڑھ کر والدین کو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ نماز کے بعد، تہجد میں اور دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ میری اولاد کو نیک اور صالحہ بنا، ان کے قدم صحیح راستے پر جما دے۔ بینگ اے مسلم، جب ہمیں یہ بلیو ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہماری دعائیں رد نہیں کرے گا، تو ہمیشہ دعا کو اپنی طاقت بنائیں، اور دعا سے ہی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ 9ویں اور اہم عادت، خود بھی رول ماڈل بنیں۔ اگر والدین خود جھوٹ بولیں، غصہ کریں یا منفی عادات اپنائیں تو بچہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ بچے کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے فرسٹ آف آل خود کو بدلنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، بچے نصیحت سے نہیں بلکہ مثال سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نصیحتیں کر دی ہیں، ہم نے اسے پاس بٹھا کے بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں سمجھا دی ہیں تو اسے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن خود پریکٹیکلی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا ان کی پرسنالٹی میں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا بک ریڈ نہیں کر رہے ہوتے، یا کچھ بھی۔ تو بچے بیسیکلی تو جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے نا۔ نصیحت ان پہ اثر کرتی ہے، لیکن 10%، 90% آپ کا ایکٹ ان کے اوپر اثر کرتا ہے، کیونکہ چھوٹی ایج میں جب بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس اس کے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اور ہم ایون کے بڑے ہو جاتے ہیں، پیرنٹس بن جاتے ہیں، پھر بھی اپنے رول ماڈل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے کے تو ہم رول ماڈل ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں ہی فالو کرے گا نا۔ 10ویں عادت، بچے کو ایک دن سمجھا دینے سے وہ فوراً نہیں بدلے گا، اسے وقت دیں، مسلسل فالو اپ کریں، اس پر نظر رکھیں، لیکن اس پر ضرورت سے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ محبت اور رہنمائی سے وہ سدھرے گا اور صحیح راستے پر واپس آ جائے گا۔ اولاد کا بگڑ جانا نا والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وقت غصے یا سختی کا نہیں ہے، بلکہ صبر، محبت اور حکمت کا ہے۔ جب آپ بچے کو قریب لائیں گے، اس کی وجہ سمجھیں گے، مثبت ماحول اور کمپنی دیں گے اور دعا کے ساتھ صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد دوبارہ صحیح راستہ پر آ جائے گی۔ میری ایک اور آپ لوگ بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بچے کو سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں، دل لگانا پڑتا ہے۔ محبت سب سے بڑی تربیت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر جس بہن بھائی کی نظر سے میری ویڈیو گزرے، اگر ایک پوائنٹ بھی آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوا ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔